بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت وصیت درخواست تقوی اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے, اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے عاقبت و خیر فرما, گناہوں کو معاف فرما, ہمیں بہترین عیدیاں عطا فرما. درود پڑھ دے محمد والا. ان کے نام ایام ماہ رجب اور ولادت امام علی نقی علیہ السلام بھی ہے. ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ جو ہم نے خاتون جنت کے سلسلے میں شروع کی تھی کہ ہدایت اور رہنمائی اور رہبری اصالتاً امام معصوم علیہ السلام کے لیے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. پھر وہ جن کو معین کریں, جن کو ڈیوٹی دیں, پھر اس ڈیوٹی سے چیزیں آگے بڑھیں گی. یہاں پر یہ چیز واضح کرتا چلوں کہ غیبت کے زمانے میں امام معصوم کسی کو ڈائریکٹ ڈیوٹی نہیں دیتے, اس لیے کوئی بھی مرض تقلید یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ مجھے امام نے یہ ڈیوٹی دی ہے, اور جو کہہ دے پھر وہ نہیں رہتا. یہ ایک چیز بالکل واضح رہے. غیبت کے زمانے کا سلسلہ بالکل الگ رکھا گیا ہے اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, اور جو یہ دعویٰ کرے وہ نہیں ہے. اس لیے تمام مراج تقلید غیبت کے زمانے میں ابتدا غیبت کبریٰ سے لے کر اب تک, غیبت صغریٰ میں نیابتیں تھیں, وہ 4 نیابتیں اپنی جگہ پر ہیں, کوئی انشاءاللہ 15 شعبان تھی, اس سلسلے میں باتیں ہوں گی. لیکن اس وقت یہ بات سمجھانی ہے کہ ولایت اور رہبری اصالتاً امام معصوم علیہ السلام کی ہے. کوئی بھی اس میں دوسرا نقطہ بات نہیں ہو سکتی. یہ مکتب جعفریہ 12 امام کو ماننے والوں کا لازمی عقیدہ ہے. یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو غیبت کے زمانے کی پھر بات آتی ہے کہ اس کا سلسلہ ائمہ معصومین نے ایک خاص طریقے سے بتایا ہوا ہے. اس وقت موقع نہیں ہے, اس سلسلے کو انشاءاللہ چلاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے عقائد کے بارے میں بالکل واضح بات کرتے چلیں. اور میں یہ بات کہہ دوں کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں کسی پہ ٹونٹ نہیں ہے, کسی پہ طنز نہیں ہے, کسی کی مخالفت میں بات نہیں ہے. میں مکتب تشیع کو فالو کرنے والے جو چل رہے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں, یا کوئی مکتب تشیع کے بارے میں بات جاننا چاہتا ہے ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اب میری بات سے اگر کہیں کوئی چیز ایسی سمجھ بھی آئے تو میں پہلے مرحلے پہ واضح کر دے رہا ہوں کہ میری گفتگو کسی کے خلاف نہیں ہے, کسی کو ٹونٹ نہیں ہے, کسی کو طنز نہیں ہے. درود پڑھ دیں محمد. کیونکہ ہم 13 رجب کی ولادت میں داخل ہو رہے ہیں, پھر نصیحت وصیت درخواست تقاضا آرڈر تو دینے کی میرے میں صلاحیت نہیں ہے کہ 13 رجب کو ولادت مولود کعبہ, ولادت کا لفظ بھی آئے گا اور مولود کعبہ کا لفظ بھی آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے ابھی آپ کا ایمان کمزور ہے. میں واضح کہہ دیتا ہوں, اگر کوئی 13 رجب کو ظہور کا لفظ استعمال کرتا ہے مجھے اس سے سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ کون سا ظہور ہے. 13 رجب کو مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں, آپ ہوں گے, میرا بھی مسئلہ ہے, ان لوگوں میں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مولا علی کا ماننے والا کہتے ہیں. اور یہ کوشش بھی بڑی بات ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں اور وہ قبول نہ کریں.
کہیں آ کے کہیں یہ تیرے اخلاق دیکھ لے، یہ تیرا کردار دیکھ لے، یہ تیری روش دیکھ لے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے فالوور بن جائیں، ابھی ہم ان کے چاہنے والوں میں ہیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔ تو یہ وہ انوار قدسیہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم اور ان کے بعد مولا کائنات اور خاتون جنت اور 11 اماموں کو عطا کیے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کنتو نوراً والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نور تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں سے گزر رہے تھے۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور اسی لیے مباہلہ کی بات بار بار کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں، ایمان میں رسوخ کر جائے کہ تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں۔ اب یہ نفس کیا ہے؟ آپ جو ترجمہ کرنا چاہیں، آپ جو معنی لینا چاہیں، آپ جو تفسیر لینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو نفس رسول ہو اس کے اندر وہی صفات ہوں گی غیر از نبوت جو رسول اکرم کے اندر موجود ہیں، اور اسی لیے فرما دیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ہم نے کبھی بھی مولا کائنات کو رسول اکرم کے بعد نبی کا اعلان نہیں کیا، اور اسی لیے جنہوں نے بعد میں آ کر اور چیزوں کے دعوے کیے تو ہمارا یہ اعلان، ہمارے مکتب کا یہ اعلان کہ نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم کے بعد کوئی نبی، اتنا آہستہ بولیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم رسول اکرم کے بعد کوئی نبی، اور امامت اس پہ سٹیمپ لگا دیتی ہے۔ اب جب وہ نور چلا ہے تو وہ مراحل سے گزرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہے کہ جہاں سے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک رسول اکرم دنیا میں تشریف لائے، ایک میرے مولا دنیا میں تشریف لائے، اور ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور اکرم نے ہدایت کے مراحل کو طے کر کے جب دنیا سے وصال فرمایا تو غدیر قم میں اعلان کر دیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل۔ پوری گفتگو ہے، اور موقع ہوگا تو میں ولادت کی ان ایام میں ہم نے 20 جمادی الثانی سے 13 رجب تک اس چیز کو سمیٹنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہمارے گفتگو میں محبت کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے اور عقیدے کا عنصر کم ہونے لگتا ہے، اور اس کا نتیجہ نقصان ہونے لگتا ہے۔ ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے تو بھی ویسے جیسے بتایا گیا ہے، عقیدہ بھی آگے بڑھانا ہے تو ویسا ہے جیسے بتایا گیا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، مذہب اہل بیت میں کسی کو یہ اختیار، یہ بات واضح ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں غیبت کے زمانے کے بعد کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یوں کہتا ہوں، میں یوں سمجھتا ہوں۔ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، ائمہ معصومین میں یہ ہے۔ اور میں نے ایک بات بہت عرصے پہلے کہی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر ہوں، حضرت مقداد ہوں، جو بھی اصحاب کرام میں سے ہوں، جو کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں ہمیں قبول نہیں ہے، جو کہے کہ ہم نے ان 14 انوار میں سے سنا ہے ہمیں قبول ہے۔ تو پھر اصحاب کی عزت تو ہم کرنے والے ہیں نا، اصحاب کو فالو کرنے والے تو ہم ہیں۔ اسی لیے نہ ہم کسی کی ذات کی بات لے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی ذات کو فالو کر سکتے ہیں سوائے 14 معصومین علیہ السلام کے۔ اور اگر کوئی آ کے اپنی طرف سے لگانے لگے جیسے کہ لگنے لگا ہے اور ہونے لگا ہے اور کرنے لگے ہیں، بھائی بہن سن لو، غیبت کا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے بہت سے ادعا کرنے والے ادعا کریں گے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے وہ لینا ہے، جس سے روکا ہے میرا دل چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں، میرے خواب میں آئے ہیں، میں نے یوں سمجھا ہے، ہمیں کسی سے کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ جو 14 انوار مبارکہ سے ملیں گے وہ ہمارے ہیں، جو نہیں ملیں گے وہ ہماری
یہ مکتب جعفریہ کا ایک اصول ہے. اب کوئی کسی وقت کسی نے کوئی حکم دے دیا, کسی نے کوئی حکم دے دیا, جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر نہیں ہے, جب تک اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں ہے, ہم اسے نہیں لیتے. اب آتے ہیں میرے مولا کی عظمت کے لیے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ حضرت مریم سے کہا مریم اب تم یہاں سے باہر نکلو, اس لیے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دنیا میں آنے والے ہیں, اور خانہ کعبہ دنیا کی زمین پر نہیں پوری کائنات کی زمین پر عظیم ترین مقام مسجد الحرام, اس کے اندر خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ کے دروازے پر بھی نہیں, میں اور آپ جاتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے, اب تو ظاہر ہے پیچھے جاتے ہیں اور اس جگہ کو بھی چومتے ہیں الحمدللہ. وہ خاتون آتی ہے اور آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کرتی ہے پالنے والے میرے اس حمل کو تو آسان کر دے. اور اگر دیوار یہ 13 رجب کو پڑھنے والی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اینڈ ٹائم پہ باتیں کرتے ہیں, تو جب وقت ہوتا ہے تب بات نہیں ہوتی ہے, تو ذہنوں میں چیزیں کنفیوژن ہو جائے. پالنے والے اس حمل کو میرے لیے آسان کر دے, اگر ابھی یہ دیوار شق ہو جائے, آپ بھاگے نہ بھاگے میں تو بھاگ جاؤں گا. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے میں ایسے بھگوڑوں میں سے ہوں انشاءاللہ تعالی. ہم نے استقامت دکھائی ہے بعض جگہوں پر, اللہ کا بہت شکر ہے, مولا کائنات کے ماننے والے ہیں. اور اب اس خاتون کے ایمان کا کیا کروں جس کے شوہر کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے, وہ ڈری نہیں, وہ بھاگی نہیں, بچاؤ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی. دیوار شک ہوتی اتنی تو دیوار شک ہوئی ہوگی کہ خاتون احترام سے اندر جا سکے. دیوار کے شک ہونے کا تو سب کو اندازہ ہے نا, کبھی جزیات میں سوچا آپ نے؟ اتنے تو دیوار شک. اب اگر کسی کو اندر بلانا, یا تو اچانک دیوار تو وہ تھوڑی سی جگہ بنی وہ داخل ہو گئی, یا نہیں کسی کو احترام سے بلانا ہے اس لیے کہ ایک محترم اندر آنے والا ہے, تو اتنی تو دیوار شک ہوئی ہوگی نا کہ جناب فاطمہ بنت اسد احترام سے قدم بڑھا کے آگے بڑھ جائیں, اور پھر دیوار کھلی رہنی چاہیے اور بھی آ جائیں. دیوار بند ہو گئی, اور 3 دن بعد حضور اکرم, نہ مکے میں گھبراہٹ ہے, نہ ابو طالب کو فکر ہے کہ اغوا کی میں FIR کٹواؤں. کہ ابو طالب علیہ السلام کس کے خلاف اغوا کی FIR کٹواتے ہیں؟ تمہارے ایمان پہ شک کرنے والوں کے لیے بھی سوال بن جاتا ہے. کوئی تاریخ میں نہیں آیا کہ ابو طالب علیہ السلام پریشان ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھائی بچاؤ, پتہ نہیں کیا ہو گیا, چلو چابی کھولو. بھائی جزیات پہ بات کیا کرے نا, چابی ڈھونڈ کے فوراً اندر نہیں گئے کہ فاطمہ بنت اسد کا ہوا کیا, نہیں, کیونکہ ایمان کے منزلوں پر ہے نا, وہ نور منتقل ہو رہا ہے. اسلاب الشام خول ارحامل متحر علم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا, ایک لمحے بھی جاہلیت آپ لوگوں کو ٹچ نہیں کی ہوئی ہے. تم ان کی طہارت کی بات کرتے ہو, ہم پورے اوپر تک کی طہارت کی باتیں کرتے ہیں. نہ چابی ڈھونڈی گئی, نہ دوڑ کے آئے, نہ رسول اکرم نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا. 3 دن بعد گئے ہیں اور دروازہ کھولا ہے. 3 دن کھانا کس نے دیا؟ 3 دن گھبراہٹ سے کس نے بچایا؟ اور طہارت کی یہ حالت کہ خانہ کعبہ کے اندر اگر ولادت ہوئی ہے تو پھر آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ یطہرکم تطہیرا. ضرور پڑھ دیں وہاں. اب ظاہر ہے کہ منزلتیں بہت اونچی ہیں, ہماری ذہنیت بہت نیچی ہے, تو ہم تو اسی لیول پہ بات کریں گے نا کہ جس لیول پر ہماری سوچ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کہتا معاف کر دینا, کیونکہ ان باتوں میں بھی ان کے احترام کی منزلیں ہم نہیں پہنچا سکتے. اب حضور اکرم نے ہاتھ میں لیا, اور ہاتھ میں لینے کے بعد میرے مولا نے آنکھیں کھولی, اور اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ سب کو پتہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی اتنی عظمت ہو اس کا کیا مقام ہوگا. تم کس سے کمپیر کرتے ہو؟ سمجھ آئی میں کہاں لا رہا تھا.
مقابلہ کرتے ہو؟ تم اپنے ممبر پر بیٹھ کر فضائل بیان کرنے کے بجائے ان کے مرتبے کو نیچے کیوں لاتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے تو پورے عشروں کے عشر نہج البلاغہ بیان کر دو تاکہ پتہ چلے خانہ کعبہ میں آنے والا، رسول اکرم کے ہاتھ میں آنکھ کھولنے والا، بت پرستی سے ہمیشہ دور رہنے والا کتنے نور کے موتی بکھیر رہا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ بھی کہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ان انوار مطہرہ کی باتوں کو موتی لیجیے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، یہ خوشبو ہے، یہ نور ہے، لوگ خود بخود پہنچیں گے۔ ہم آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، ابھی دیکھیے گا 13 رجب آ رہے ہیں نا، پتہ نہیں کیوں میرے اللہ نے مجھے سوچایا کہ وہی جناب خاتون جنت کی اور کیا کہتے ہیں ہدایت کی باتوں کو آگے بڑھاؤ تاکہ جزیات لوگوں کو محسوس ہوں اور پتہ چلے کہ یہ وہاں پر ہے جہاں تک کوئی اور پہنچ کا سوچ بھی، پہنچنا تو دور ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں میں نے 25 سال صبر کیا، اس طرح کے آنکھ میں شیطیر اور گلے میں کانٹا، تو اب اس عظیم ہستی پر ہونے والی آنے والی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، تیاری کیجئے استقبال کی اس مہمان کی کہ جس کا پورا سال انتظار رہتا ہے۔ ماہ رمضان کی تیاری کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، صدقے دیجئے، دعائیں پڑھیے، روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیے، جو کر سکتے ہیں کیجئے، اس لیے کہ اب جیسے حج کی تیاریاں آپ شروع کرتے ہیں ویسے رمضان مبارک کی تیاری کا زمانہ آ گیا ہے۔ پالنے والے علی والا بننے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم ممبروں سے کوتاہی کرتے ہیں انہیں معاف فرما۔ پالنے والے میرے پیارے ملک کو ہم کا گہوارہ بنا، پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، پالنے والے قیامت تک ہماری نسلوں کو علی والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ 14 معصومین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ پالنے والے عید کا زمانہ ہے، وہ عیدی دے جس کا تو اہل ہے۔ پالنے والے مولا علی کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، رسول اکرم کا واسطہ، امام حسن کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔